السلام علیکم. تو آج ہم بات کریں گے چیپٹر نمبر 3 بزنس لا کے F3 کا. بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے. ایم لا کا ایک بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے, لا فل کنسیڈریشن اینڈ آبجیکٹس اینڈ کیپیسٹی آف پارٹیز. اس کے اندر بات کریں گے, سب سے پہلے کنسیڈریشن کی بات کریں گے, پھر اس کے بعد کیپیسٹی آف پارٹیز کی بات کریں گے. ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے, ایگزامینر پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی اس کی ایک ریفرنس ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کنسیڈریشن ہوتی کیا ہے؟ کنسیڈریشن بیسکلی ہوتی ہے کہ نا, فار ایگزامپل آپ کو کسی بندے نے 100 روپیز دیے ہیں, اس کے بدلے وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے پڑھائیں, تو وہ بیسکلی آپ کی کنسیڈریشن ہے ٹورڈز دیٹ. تو کنسیڈریشن بیسکلی ہے کہ آپ کو جو کسی بھی پرومیسر نے, فار ایگزامپل آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں آپ کو 100 روپیز دیتا ہوں, آپ مجھے کنسیڈریشن دیں, آپ مجھے ٹیچنگ, آپ مجھے پیسے, مطلب آپ مجھے ٹیچنگ دیں, آپ مجھے نالج دیں. تو یہ کنسیڈریشن ہوتی ہے بیسکلی. اچھا, اس کے اندر وین اے پارٹی ٹو این پرومسز ہی مسٹ گیٹ سم تھنگ ان ریٹرن. تو وہ جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ریٹرن میں کچھ چاہتا ہوتا ہے. دا ریٹرن ہے نا, جو ہم نے پہلے آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دی ہے. تو کنسیڈریشن ایکٹ بھی ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل آپ اسے پڑھا رہے ہیں یا کوئی کام اس کے لیے کر رہے ہیں, کسی چیز سے بچنا بھی ہو سکتا ہے, یا ایک ریٹرن پرومس بھی ہو سکتا ہے. اوکے, اسینشلس کیا ہے؟ اسینشلس ہے یہ کہ جو فار ایگزامپل جو آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ہے, اس کی ڈیزائر ہو. یہ نہیں کہ اس کی ڈیزائر نہ ہو ایسے پڑھو. جو آپ کے پاس آپ کا کسٹمر آیا تو اس کی ڈیزائر ہو پروفیسر کی. اچھا, کوئی بھی کر سکتا ہے کنسیڈریشن. اسٹرینجر کے تھرو بھی ہو سکتی ہے, میں بھی کروں یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کنسیڈریشن پاسٹ بھی ہو سکتی ہے, پاسٹ میں بھی ہو سکتی ہے, پریزنٹ بھی ہو سکتی ہے, فیوچر میں بھی ہو سکتی ہے. کنسیڈریشن ہو سکتی ہے کہ سر آپ نے مجھے پچھلے مہینے پڑھایا تھا تو میں آپ کو وہ کرتا ہوں, یا اس مہینے آپ مجھے پڑھائیں گے, یا فیوچر کی بات ہو گئی. اچھا, کنسیڈریشن کی کوئی ویلیو ہونی چاہیے. دیکھیں نا, نالج دے رہے ہیں آپ, ویلیو دے رہے ہیں. وداؤٹ ویلیو کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اوکے. اچھا, ریئل ہونی چاہیے. ایگریمنٹ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایلیوژن نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایسی امیجنری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا, فار ایگزامپل اب میرے پاس میرا اسٹوڈنٹ آیا نا, تو میں ویسے ہی اسے پہلے سے پڑھا رہا تھا, تو وہ کنسیڈریشن نہیں ہوگی. کنسیڈریشن یہ ہے کہ جو وہ پہلے نہ کر رہا ہو اور اسے اس کی وجہ سے کرنا پڑے. اچھا, کنسیڈریشن لا فل ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ کو کوئی پیسے دے کہ یار اسے پھر ٹپکانا ہے, اسے مارنا ہے, تو یہ کنسیڈریشن نہیں ہوگی. تو پھر ہم بات کرتے ہیں وہ کون سے ایگریمنٹس ہیں جس میں کنسیڈریشن میٹر نہیں کرتی. نیچرل لو اینڈ افیکشن. کسی بیٹے نے F3 کا پیپر پاس کیا ہے, تو اس کے فادر نے کہا میں آپ کو آئی فون 12 لے کے دیتا ہوں, تو وہ کنسیڈریشن ہے, وہ کنسیڈریشن نہیں ہے. وہ ایگریمنٹ کنسیڈریشن میں نہیں آئے گا. ہاں, لیکن وہ ایگریمنٹ تب ہوگا جب وہ ایکسپریس ان رائٹنگ ہو, انڈر دا لا. ٹھیک ہے. اور وہ آن اکاؤنٹ آف نیچرل لو اور افیکشن ہو, اور ان جو دونوں کانٹریکٹ کر رہے ہیں, دونوں پارٹیز ہیں, وہ ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہو. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں کمپنسیشن ہو رہی ہو نا, وہاں بھی کنسیڈریشن نہیں ہے. تو فار ایگزامپل آپ نے کسی کو کوئی نقصان کیا پچھلے مہینے, تو اب آپ اسے کمپنسیٹ کر رہے ہیں, تو وہ اب وہ نہیں ہوگا, اس کے اندر کوئی انوالو نہیں ہوگا, کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, وہ کنسیڈریشن میں انوالو نہیں ہوگا. ٹائم بٹ ڈیپتھ, وہ بھی ایسے ہی. اچھا, اس کا جو امپورٹنٹ ہے کہ وہ رائٹنگ میں ہو, وہ ڈیپٹر سے سائن ہو. اچھا, وہ ریلیٹ کرے, ایسے نہ ہو. گفٹس کی بات آ جاتی ہے, چیریٹیبل سبسکرپشنس کی بات آ جاتی ہے, پھر کانٹریکٹ آف گارنٹی, کانٹریکٹ آف بیلمنٹ, کانٹریکٹ آف ایجنسی. یہ تینوں چیزیں آپ چیپٹر نمبر 7 چیپٹر نمبر 8 میں پڑھیں گے. کانسیپٹ آف پریویٹی آف کانٹریکٹ کہتا ہے کہ اونلی پارٹیز, جو دونوں پارٹیز انوالو ہیں نا, وہ سیو اور سوٹ کی جا سکتی ہے, ان دونوں پہ لائبلٹی آتی ہے. ہاں, کوئی ایسے کچھ ایکسیپشنس ہوتی ہیں جہاں ایک اسٹرینجر بھی آ کے کوئی کیس کر سکتا ہے کہ بھائی جان اس نے یہ کام کرنا تھا, اس نے نہیں کیا. وہ ایکسیپشنس ہمارے پارٹ میں نہیں ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ. اچھا, لا فل اور ان لا فل آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ لا فل کنسیڈریشن وہ ہوتی ہے جو لا فل ہوتی ہے اگر وہ فاربیڈن بائی لا نہ ہو. اچھا, وہ ایسی نیچر کی نہ ہو جس سے پروویژن آف این لا ڈیفیٹ ہو, ختم ہو. فراڈ نہ ہو جس کے اندر. اچھا, جس کے اندر کسی بندے کو نقصان نہ ہو. امورل نہ ہو, ایسے نہ ہو نا کہ ہمارے کسٹمس, ہمارے کلچر کے خلاف ہو. فاربیڈن بائی لا کے اندر اس نے بات کی ہے کہ فاربیڈن بائی لا کے اندر آتا ہے کہ اف دا لا آف اسٹیٹ پروہیبٹس این آبجیکٹ, ٹھیک ہے, دین سچ ایگریمنٹس آر وائڈ. کوئی ایسے آپ کی کنٹری میں ایسے, تو وہ فاربیڈن بائی لا ہے. تو اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو لیگل پارٹ ہے اس کا, تو وہ تو اس کی تو کوئی لائبلٹی نہیں ہو. جو لیگل پارٹ ہوگا وہ آپریٹ ہوگا, اور وہ جیسے ہوتا ہے وہ چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ٹریڈنگ ود اینیمی ایگریمنٹ اپوز ٹو پبلک پالیسی. ٹریڈنگ ود اینیمی وائڈ ہے, جیسے فار ایگزامپل انڈیا کے اب جیسے سچویشن آف وار ہے, تو آپ انڈیا کی کسی سٹیزن کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. شفٹنگ پروسیکیوشن, فار ایگزامپل آپ ایک پولیس والا پیسے لیتا ہے کہ نا سر میں اپنے وہ کرمنل سے, تو وہ الاؤڈ نہیں ہے.
کرپشن کرنا الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پیرنٹل رائٹس کسی سے ریسٹرکٹ نہیں کیے جا سکتے. ایسے ہی ایگریمنٹ ٹو کریٹ منوپلی کیونکہ ایک پبلک کے خلاف، سوشل کے خلاف ہے، ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں. اچھا میرج بروکریج، اب یہ تو نہیں کہ آپ شادی کریں اور اس کے والدین کو پیسے دینا، تو یہ تھوڑا سا امورل آ جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں بڑی انوالو ہوتی ہیں. تو ہم کمپیٹنٹ ٹو پارٹی پڑھ رہے تھے. ایوری پرسن از کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ، جو ایج آف میجورٹی کو اٹین کر چکا ہے، جو اس کا ساؤنڈ مائنڈ ہے اور وہ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے اس اسپیسیفک آبجیکٹ کے لیے. مائنر پاکستان میں مائنر کی کیا ایج ہے؟ 21 اس حد تک ہے کہ اگر اس کے پہلے کوئی اس کے رائٹس ہیں پڑے، فار ایگزامپل اس کے کوئی انہوں نے گارڈین ہیں، تو پھر تو اس کی 21 ایئرس میں ایج آف میچورٹی ہے، ورنہ ادر کیسز کے اندر 18 ہے. اچھا پوزیشن آف مائنر کے ساتھ کیا ہے؟ مائنر کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. کوئی اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے گا کسی کے ساتھ، اس کے پر کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی. وہ کسی قسم کا کوئی، وہ صرف اگر ہے تو بینیفٹ لے گا اگر اس کی کوئی اس میں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ انسالوینٹ نہیں کر سکتے آپ. مائنر کین بی ایجنٹ بٹ کین ناٹ بی اے پرنسپل. تو یہ ساری چیزیں بڑی بیسکس ہی ہیں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں انساؤنڈ مائنڈ. انساؤنڈ مائنڈ کیا ہے؟ اے پرسن از سیڈ ٹو بی آف ساؤنڈ مائنڈ فار دا پرپز آف میکنگ اے کانٹریکٹ. اچھا وہ تب ساؤنڈ مائنڈ ہو جب وہ کانٹریکٹ کر رہا ہو، اچھا وہ انڈرسٹینڈ کرے، وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے اور ججمنٹ کر سکے کہ یار اس میں میرا فائدہ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے. پوزیشن آف ایگریمنٹ ود اے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ. اچھا اب اسپیسیفک پرسن ہے جو شروع سے بیچارہ جس کا ایک پرابلم تھا جو اسپیشل تھا، تو اس کے ساتھ آپ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. لونیٹکس جو کسی مینٹل النس کی وجہ سے ہو چکا ہے. اچھا کسی فیور ڈرنکن پرسن. پوائنٹ بھائی جان یہ ہے کہ آپ اس بندے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں جو اس ٹائم کانشیس مائنڈ کا ہو، جو اس ٹائم بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے. اسی حساب سے لائبلٹی کریٹ ہوں گی. تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ پرسن ڈسکوالیفائڈ بائی لا. ایلین اینیمیز، جیسے میں نے آپ کو انڈیا کی ایگزامپل دی تھی کہ انڈیا کو کوئی سٹیزن ڈیورنگ دا وار سچویشن، وہ ہم اس کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرتے. اگر پہلے ایگریمنٹ ہو، جیسے تب فرینڈلی ریلیشنس تھے، تو اسی پیریڈ میں، جیسے اس پیریڈ کے اندر اب وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا، وہ سسپینڈ ہو جائے گا. اوکے. فارن سوورنس اینڈ ایمبیسڈرس، ان کے ساتھ کانٹریکٹ، کیونکہ ان کی ایک نا بیسکلی ان کی امیونٹی ہوتی ہے. ہاں اگر وہ ہماری ججمنٹ کے ساتھ وہ اگر وہ کرتے ہیں، ریکنسائل کرتے ہیں، پھر تو بات صحیح ہے، ورنہ پھر وہ ہاں. لیکن یہ ایک بات ہے کہ پریویلیج لے سکتے ہیں لیکن وہ سوٹ نہیں کیے جا سکتے فارن ایمبیسڈرس. کانوکٹس، کہ اب کوئی امپریزنمنٹ پہ ہے کوئی، اب جیل والے بندے کے ساتھ تو آپ ایگریمنٹ نہیں کر سکتے. انسالوینٹ جو بینک کرپٹ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا. کمپنیز بیسکلی کیونکہ ایک آرٹیفیشیل پرسن ہے تو ان کے ساتھ بھی کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا انٹل اور انلیس میمورینڈم آف ایسوسیشن کے اندر ایسی کوئی اسپیسیفک پروویژن دی ہو کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو.